یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہ اپنے فیصلے مستقبل جاننے کے بعد کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک بادشاہ ایک روز ایک شاہی ساحر کو اپنے محل میں بلاتا ہے اور ساحر سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اب اپنے تینوں بیٹوں کی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں وہ صحیح مشورے دے مستقبل جان کر۔ ساحر اپنی جادوئی بال میں کچھ دیر دیکھنا شروع کرتا ہے اور کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد بادشاہ سے مخاطب ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے تینوں بیٹے بہت ہونہار ہیں، لیکن آپ کا چھوٹا بیٹا تمام رعایا کا ہر دل عزیز ہے اور ممکن ہے کہ وہی بادشاہ بنے۔ آپ اپنے بیٹوں کے لیے شہزادیوں کی تلاش شروع کر سکتے ہیں۔ دونوں بڑے بھائی جب یہ سنتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی اینتھنی مستقبل میں بادشاہ بن سکتا ہے تو ان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہ ساحر کی بات سے خوش ہو کر اپنے خاص وزیر کو چند سپاہیوں کے ساتھ مختلف ریاستوں میں شہزادوں کی شادی کی خبر پہنچانے کے لیے بھیج دیتا ہے، اور یہ خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ جو بھی شہزادی شہزادوں سے شادی کی خواہش مند ہے ان کو محل میں مدعو کیا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹے ایلیکس، ایلن اور اینتھنی کو بلاتا ہے اور ان کو ان کی شادی اور شہزادیوں کی پسند کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ شہزادوں کی شادی کی خبر سن کر تمام رعایا اینتھنی کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اور اینتھنی کی شادی کی خبر سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایلیکس اور ایلن دونوں اینتھنی کی مقبولیت سے حاصل کرتے ہیں اور ایک جادوگرنی کے پاس جاتے ہیں اور اینتھنی کے لیے جادوگرنی سے سحر کرنے کو کہتے ہیں۔ جادوگرنی ایلیکس اور ایلن کو ان کا کام ہو جانے کا یقین دلاتی ہے۔ اب وہ دن آ جاتا ہے جب شہزادیوں کا چناؤ ہوتا ہے اور تینوں شہزادے اپنے تیر کمان سنبھالے کھڑے ہیں اور مختلف ریاستوں کی شہزادیاں ان کے سامنے ایک قطار میں کھڑی ہیں۔ تینوں شہزادوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ایک ایک تیر ہوا میں پھینکیں گے اور جس شہزادی کے آگے وہ تیر گرے گا شہزادی کی اسی شہزادی سے شادی ہوگی۔ سب سے پہلے ایلیکس تیر ہوا میں پھینکتا ہے اور تیر شہزادی روپا کے آگے گرتا ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں، اور ایلیکس کے بعد ایلن تیر اندازی کرتا ہے اور ایلن کا تیر شہزادی ٹولا کے آگے گرتا ہے۔ اب اینتھنی کی باری ہوتی ہے اور اینتھنی بھی تیر کمان سنبھالتا ہے اور ہوا میں تیر چھوڑتا ہے۔ عام رعایا کے ساتھ وہ جادوگرنی بھی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اپنی جادو کی چھڑی سے تیر کا رخ موڑ دیتی ہے اور تیر ایک درخت کے اوپر جا کر لگتا ہے اور درخت پر ایک تتلی بیٹھی ہوتی ہے اور سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شہزادی کی شادی تتلی سے ہوگی۔ بادشاہ غصے سے ساحر کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، مستقبل پڑھ کر ہمیں کیا بتایا آپ نے؟ تمام لوگ شہزادے اینتھنی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ ایلن کہتا ہے، شاہی اصولوں کے مطابق اب اینتھنی کو اس تتلی سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ بادشاہ ایلن اور ایلیکس کے عجیب و غریب بات پر غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ایسا بھائی کہیں ہوتا ہے؟ تتلی سے شادی کون کرتا ہے؟ ایلیکس تتلی کی طرف آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، یقیناً تتلی سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں شاہی اصولوں کے مطابق تتلی کو اپنا ہمسفر بناتا ہوں۔ ساری زندگی یہ تتلی میرے ساتھ رہے گی اور اب میں کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ ایلن اور ایلیکس کی شادی ہو جاتی ہے اور اینتھنی جہاں جاتا ہے تتلی کو اپنے کندھے پر بٹھا کے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ شاہی دعوتوں میں بھی سب شہزادے اپنی شہزادیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اینتھنی اپنی تتلی کو سنبھالے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اب اینتھنی اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک روز اینتھنی تتلی سے کہتا ہے، اب میں تم کو اور اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا، تم اب میرے کمرے میں رہو، اور شاہی دعوت میں تتلی کے بغیر جاتا ہے اور دعوت میں ایک شہزادی اکیلی کھڑی ہوتی ہے اور فوراً اینتھنی اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور اس کو ڈانس کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ اینتھنی شہزادی سے ڈھیروں باتیں کرتا ہے اور اس کے حسن میں کھویا ہوتا ہے، لیکن شہزادی بالکل خاموش رہتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اینتھنی شہزادی سے اس کا نام پوچھتا ہے، لیکن شہزادی کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلی جاتی۔ رات بھر اینتھنی شہزادی کے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ اسی طرح کئی دنوں تک اینتھنی کی شہزادی سے شاہی دعوتوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں ڈانس کرتے ہیں اور اینتھنی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن شہزادی ہمیشہ کی طرح خاموش رہتی ہے۔ اینتھنی شہزادی سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شہزادی روتے ہوئے کہتی ہے، اینتھنی، میں بیلا ہوں اور میں وہی تتلی ہوں، لیکن تم بے وفا نکلے۔ شہزادہ حیرت سے سب سن رہا ہوتا ہے اور بیلا سے معافی مانگتا ہے، لیکن شہزادی بیلا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہزادہ اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن وہ دوبارہ سے تتلی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور درخت میں غائب ہو جاتی ہے۔ اینتھنی کے التجا کرنے پر بیلا واپس آتی ہے اور اینتھنی سے کہتی ہے، میں نے آپ سے سچا پیار کیا ہے شہزادے، لیکن آپ نے مجھے ظاہری حسن اور دنیاوی چمک کے لیے چھوڑ دیا، آپ بھی عام لوگوں کی طرح نکلے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ درخت میں غائب ہو جاتی ہے اور شہزادہ بیلا سے معافی مانگتا رہتا ہے اور معافی مانگتے مانگتے روتا جا رہا ہوتا ہے، اور اس درخت کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اینتھنی کو کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ اب بھی رو رو کر معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔
5 دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخرکار بیلا آ جاتی ہے اور بیلا شہزادے سے کہتی ہے آپ کی محبت کے آگے میں ہار مانتی ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ شہزادہ اینتھونی فوراً حامی بھرتا ہے اور شہزادی بیلا کہتی ہے ہم آپ کے محل میں نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کے بھائی حاسد ہیں، کیا آپ میرے ساتھ میری دنیا میں چلیں گے؟ اور شہزادہ اینتھونی فوراً اپنا ہاتھ شہزادی بیلا کے ہاتھ میں دیتا ہے اور پلک جھپکتے ہی دونوں ایک خوبصورت وادی میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہم سفر بن جاتے ہیں، پریوں کی سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ بن جاتے ہیں۔ جی ساتھیوں، دیکھا آپ نے، قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، چاہے کوئی بڑے سے بڑا شہر ہو یا حاسد کا حسد ہو، اگر بادشاہت ملنی ہے تو مل کر رہتی ہے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.